احباب گرامی، تاریخ کا سب سے بڑا سچ اور حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں جن جن اقوام نے بھی اپنی حالت بدلی ہے، جن جن اقوام نے بھی زمانے میں کوئی مقام پایا ہے، اگر ہم ان قوموں کی تاریخ کا جائزہ لیں، وہ لوگ، وہ اقوام، وہ قومیں کہ جنہیں زمانے میں کوئی مقام ملا ہے، کوئی عزت پائی ہے، زمانے میں جنہوں نے کوئی وقار پایا ہے، اگر ان کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے اور ان کا سرسری جائزہ لیا جائے تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جن قوموں نے بھی زمانے میں ترقی پائی ہے اور مقام پایا ہے، ان کے اس مقام اور ترقی اور وقار پا لینے کے پیچھے راز یہ تھا کہ ان قوموں کو اچھے قائد اور اچھے رہبر اور رہنما میسر تھے۔ جن لوگوں کو، جن اقوام کو، جن جن قوموں کو بھی اچھے قائد اور اچھے رہبر اور رہنما میسر ہو جاتے ہیں، پھر زمانے میں کامیابی اور ترقی حاصل کرنے کے لیے ان کے راستے میں کوئی شے بھی رکاوٹ نہیں بنتی اور نہ ہی کوئی دنیا کی طاقت ان کا راستہ روک سکتی ہے۔ قیادت کسی بھی میدان میں ہو، وہ چاہے میدان سیاسی حوالے سے ہو، وہ چاہے تعلیمی حوالے سے ہو، وہ میدان چاہے جنگ کا لگے یا کھیل کا لگے، فتح، کامیابی اور کامرانی کا انحصار قیادت پر ہوتا ہے۔ جس جس کو اچھا قائد اور رہنما مل جاتا ہے، پھر اللہ اس قوم کو ترقیاں ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور دیکھیے کہ ڈوبتی ہوئی کشتی بھی اگر ہو نا، ڈوبنے پہ آئی ہوئی ہو، اچکولے کھا رہی ہو، منجدہار میں ہو، طوفان میں آئی ہوئی ہو، سارے مسافر گھبرا جائیں، لیکن کشتی چلانے والا ناخدا جو ہوتا ہے، کپتان ہوتا ہے یا ناخدا ہوتا ہے اس کو چلانے والا، اگر وہ حوصلہ نہ ہارے اور وہ مضبوط ارادے کا مالک ہو اور اس کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئے تو وہ بالآخر ڈوبتی ہوئی کشتی کو بھی سہارا دے کر سارے مسافروں کو ٹھکانے پر لگا ہی دیتا ہے۔ اس پر میں ایک اور مثال دوں۔ دیکھیے، ہم نماز کے اندر اللہ رب العالمین سے راستہ طلب کرتے ہیں، کون سا؟ سیدھا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ لیکن یہاں پر ہی بس نہیں ہوتی، بلکہ ہم راستہ مانگنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے رہبر اور رہنما بھی طلب کرتے ہیں، قائد بھی مانگتے ہیں۔ اب راستہ تو سیدھا ہے، ہمیں مل گیا، اس راستے پر ہی اگر چلنا کافی ہوتا اور نجات اور بخشش کے لیے اگر صرف راستہ کافی ہوتا تو بات یہاں ختم ہو جانی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ راستہ تو سیدھا مانگ لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ سے اگلی دعا بھی کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب راستے دو ہیں، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جو مغضوب ٹھہرے، جن پر تیرا عذاب ہوا، یعنی یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں یا اللہ راہ بھی دے، رہنما بھی دے، پر مولا برے، نائل، نہ کھٹو قائد اور رہبر اور رہنما سے بچا کے ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا، رہبر بھی وہ عطا فرما جس پر تو نے انعام فرمایا ہوا ہے۔ ایک اور مثال یہاں پہ دوں آپ کو میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جب رات کو لے کر نکلے، اللہ نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ، قوم کو، ہمارے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جائیں۔ آگے موسیٰ علیہ السلام ہے، پیچھے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم ہے، جا رہے ہیں، اور پیچھا تعاقب کرتے ہوئے کون آ رہا ہے؟ فرعون۔
کہ آگے فرعون ہے پیچھے اس کی قوم ہے. یہاں پر دیکھیے ایک قوم کا رہبر رہنما اور قائد فرعون ہے اور دوسری قوم جا رہی ہے اس کا رہبر رہنما اور قائد کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. رستہ وہی ہے, آگے اسی رستے پہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم لے کے جا رہے ہیں اور پیچھے اسی راستے پر فرعون اپنی قوم لے کے آ رہا ہے. رستہ ایک ہے, وہی راہ ہے جس راہ پہ موسیٰ علیہ السلام قائد بن کے اپنی قوم لے کے جا رہے ہیں اور فرعون بھی اسی راستے پہ جا رہا ہے, قائد بنا ہوا ہے اپنی قوم لے کے. تعاقب ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا. پھر ہم دیکھتے یہ ہیں کہ سمندر میں سے اس دریا میں سے موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم لے کے پار چلے گئے لیکن فرعون اپنی قوم سمیت اس رستے پہ چلتے ہوئے دریا میں غرق ہو گیا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ پار لگنے کے لیے رستے کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتے, قائد اور رہبر اور رہنما کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے. جن لوگوں کو اچھے قائد میسر ہوتے ہیں, اچھے رہبر میسر ہوتے ہیں, اچھے رہنما جن میسر ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار ہوا کرتے ہیں. اور خوش قسمتی تھی مسلمانوں کی کہ ہندوستان میں انہیں قائد ایک ایسا میسر آ گیا تھا کہ جس کے اندر قائدانہ صلاحیتیں بدرجہ اتم بوسیلہ مصطفیٰ کریم موجود تھی. اور اس قائد اور رہبر اور رہنما کے پیچھے چلتے ہوئے اللہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان عطا فرما دیا ہے. 25 دسمبر ہے نا آج, قائد اعظم صاحب کا یوم ولادت ہے, تو اس لیے ہم ان کی بات کر رہے ہیں. اب قائد کا ہونا یہ کامیابی کے لیے شرط ہے, اچھا ہو قائد. لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ قائد کیسا ہو. اس کے لیے ہمارے پاس رول ماڈل کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے پاس اسوہ حسنہ ہے میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی, کہ تم نے جس کو بھی دیکھنا ہے اس آئینے میں دیکھنا ہے, اس کسوٹی پہ پرکھنا ہے. جو شرائط, جو خصوصیات, جو صفتیں, جو خوبیاں اسلامی نقطہ نظر سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالہ سے جس قائد کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں گی وہ اپنی قوم کے لیے کامیابی کی ضمانت ہو. اس کی قوم کو کامیابی حاصل کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کا عرصہ ہے اور کیسا انقلاب بپا کیا. 23 سال کے عرصے میں جہاں ایک بھی کوئی ماننے والا نہیں, بات تسلیم کرنے والا نہیں, لیکن مصطفیٰ جان رحمت فقط قائد انسانیت ہی نہیں تھے بلکہ قائد المرسلین ہیں. سارے انبیاء کے بھی رہبر رہنما اور قائد ہیں. اپنی وہ قائدانہ صلاحیتیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن کی وجہ سے 23 سال کے عرصے میں دنیا کے کونے کونے تک اللہ کا نام بھی پہنچ گیا, مصطفیٰ کی نبوت کا پیغام بھی پہنچ گیا ہے. تو ان میں سے سب سے پہلی جو شرط ہے, جو سب سے پہلی صفت ضروری ہے کسی بھی قائد کے لیے, وہ یہ ہے کہ اسے اپنے کاز کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. اخلاص انتہائی ضروری ہے کسی بھی قائد کے لیے. قیادت کے لیے مخلص ہونا اپنے کاج سے یہ انتہائی ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ اس راستے پہ چلے گا تو اس کو راستے میں بہت ساری مشکلات سے اس کا واسطہ پڑ سکتا ہے, اسے بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑے گا, لالچیں دی جائیں گی, سودے بازیاں ہوں گی, خریدا جائے گا, پیسے دیے جائیں گے, جائیدادوں کا لالچ دیا جائے گا. لیکن ان ساری چیزوں سے قطع نظر وہی قائد اپنی قوم کو لے کے ٹھکانے پہ پہنچ سکتا ہے جو ان سب کو ٹھکرا کر خالصتاً اخلاص کے ساتھ اپنے کاج پہ اور مشن پہ چلنے والا. اس پر ہمارے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اعلان فرمایا فاران کی چوٹی سے, تو ہم جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوا. ایک جانب تو مشکلات تو ٹوٹ پڑی, دوسری جانب سے خریدنے کی کوشش کی گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو.
لالچ دینے کی کوشش کی گئی، پیسے لے لیں، جتنا مال و دولت چاہیے لے لیں، جس عورت سے چاہتے ہیں شادی کروا دیں گے، سرداری چاہتے ہیں تو سردار بنا دیں گے، یعنی کوئی ادھر سے خریدنے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے خریدنے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے خریدنے آ رہا ہے۔ پر قربان جائے مصطفیٰ جان رحمت نے صبح قیامت تک آنے والے ہر اس شخص کے لیے رول ماڈل دیا جو قائد ہونے کا دعوے دار ہے، جو قیادت کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے میدان میں آنا چاہتا ہے۔ قائد کو یہ رول ماڈل میرے آقا نے دیا کہ جو میدان میں کسی قوم کی بھی قیادت کرنے کے لیے آئے، پھر اس کی لبوں پر ایک ہی بات ہونی چاہیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہمیشہ وہی قائد کامیاب ہوتا ہے جو اپنے دل میں اخلاص کی دولت لے کے آیا کرتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے اخلاص چاہیے، خلوص چاہیے، اور اگر خلوص ہو تو پھر برطانیہ کا سامراج بھی ہو، ہندوستان کا ہندو بنیا بھی ہو، اور خریدے ہوئے مسلمان ملا بھی ہو، اور خریدے ہوئے مسلمان لیڈر بھی ہوں، پھر گاندھی کے پیروکار بھی ہوں، پھر یہ ساری طاقتیں ایک جانب گٹھیوں کے زور لگائیں اور دوسری جانب ایک بندہ محمد علی کا فیض لیے ہوئے محمد علی کے نام سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے تو ساری طاقتیں ہار جاتی ہے، قائد کا خلوص جیت جاتا ہے، اور خلوص پاکستان کے نتیجے میں ظاہر ہوا کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے